اچھا جی بچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا شہری اصلاحات کے لیکچر اور موسٹ امپورٹنٹ لیکچر فار اردو، اور اٹس امپورٹنٹ فار فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر. آل آف یو مسٹ انڈرسٹینڈ دس. آپ میں سے ہر بندہ اس لیکچر کو انڈرسٹینڈ کرے. اب دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں، ایک ہے نثر اور ایک ہے شاعری. ٹھیک ہے، نثر اور شاعری میں فرق ہے. نثر بیسیکلی ہوتا ہے بہترین الفاظ کا استعمال. ٹھیک ہے جی. اب ہماری اردو تو اتنی وہ اچھی نہیں ہے، لیکن لکھنؤ کی اردو اگر آپ دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں یار یہ بہترین الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں. اس کو لکھنؤ کی جو اردو ہوتی ہے نا، پیور اردو. ٹھیک ہے جی. آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے، یہ نثر ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، نثر آپ بہترین الفاظ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور شاعری کیا ہے؟ بہترین الفاظ کا بہترین استعمال. شاعری کی بڑی پیاری ڈیفینیشن ہے، بہترین استعمال کا، بہترین الفاظ کا بہترین استعمال شاعری کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب مطلب کتنے پیارے لفظ، آپ کو مثال لے لیں. ہم فیض صاحب کا شعر پڑھتے ہیں، کرو قد جبی پہ سر کفن میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا. تو مطلب بہترین الفاظ کا بہترین استعمال کیا کلا رہا ہے؟ شاعری. ٹھیک ہے، کہ شاعری نثر کو ہی مطلب اس کو ماڈریٹ کیا جاتا ہے، اس کو ایک اتنا اچھا یوزیج دیا جاتا ہے کہ ایک اس میں ایک جدت لائی جاتی ہے، بہترین الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، الفاظ کا چناؤ کو اچھا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شاعری کہا جاتا ہے. اب نثر کی دو اقسام ہیں، ایک ہے افسانوی نثر اور ایک ہے غیر افسانوی نثر. ٹھیک ہے جی. ایک ہے افسانوی نثر اور ایک ہے غیر. ہمارے لیے جو آئٹم مطلب جو ہمارے لیے پیپر کا آئٹم ہے، ہم اسی پہ زیادہ انڈرسٹینڈ کریں گے، اس سے ہٹ کے ہم چیزوں کو نہیں لے کے جاتے. ٹھیک ہے. ایک ہے افسانوی نثر اور ایک ہے غیر افسانوی نثر. افسانوی نثر کے آگے سے آپ کے پاس چار ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس افسانوی نثر کے چار ٹائپس ہیں: داستان، ناول، ڈرامہ، افسانہ. ٹھیک ہے جی. داستان، ناول، ڈرامہ، افسانہ. داستان ایسی کہانی کو کہا جاتا ہے جو مفوق الفطرت عناصر پر مبنی ہو. مفوق الفطرت عناصر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، شاعر لکھتا ہے، استاد سید جون اولیاء کا شعر ہے، آپ لکھتے ہیں کہ داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو. تو داستان کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسی کہانی جو مفوق الفطرت عناصر پر مبنی ہو، آپ کی سوچ جس کو مان جائے. ٹھیک ہے جی. اس کو داستان کہتے ہیں. افسانہ، بیسیکلی افسانہ جھوٹی کہانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. افسانے سنائے جاتے ہیں، خود افسانہ بن بیٹی ہے جو افسانہ پڑھتی تھی. تو افسانہ بیسیکلی ایک جھوٹی کہانی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. ناول کہا جاتا ہے، ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے، کچھ لوگ اس کو طالبی زبان کا لفظ بھی پڑھاتے ہیں، لیکن ناول آپ نے نیو سے لکھا ہے، انگلش کا لفظ نیو ہے، اس سے ناول نکلا ہے. ناول کے معنی ہے نیا، انوکھا. ٹھیک ہے جی. ناول کے کیا معنی ہے؟ نیا یا انوکھا. کردار پر مشتمل ایک کہانی ہوتی ہے، یہ ناول کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ڈرامہ. ڈرامہ کہتے ہیں یونانی زبان کا لفظ ہے، یونانی زبان کا. ٹھیک ہے. اس کے معنی ہے کچھ کر کے دکھانا. ٹھیک ہے. افراد کی موجودگی میں یا افراد کی مدد سے آپ ٹی وی پہ ڈرامے لگتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ مختلف کردار کر کے دکھائے جاتے ہیں. کوئی ماں بنتا ہے، بنی ہوتی ہے، کوئی ماں باپ بنتا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے. تو یہ مختلف کردار کی مدد سے جو کہانی سر انجام دی جائے اس کو ڈرامہ کہتے ہیں. یہ افسانوی نثر کی چار اقسام تھی. اس کے بعد ہمارے پاس غیر افسانوی نثر ہے. ٹھیک ہے جی. غیر افسانوی نثر کی اب آپ کے پاس پانچ اقسام ہیں. کون کون سی؟ خط، خاکہ، آپ بیتی، سوانح. ٹھیک ہے جی. جو آپ کے پاس خط ہے نا، مضمون بھی مطلب پانچ ہے: مضمون، خط، خاکہ، آپ بیتی اور سوانح. مضمون بیسیکلی، مضمون کا جو لٹرل میننگ ہے نا، ضمن میں لیے ہوئے، کسی چیز کو گر احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے. مضمون ضمن میں لینا. ٹھیک ہے. ہم کسی کے کردار، افکار کے بارے میں لکھتے ہیں اور اس کی شخصیت، آپ کو کہا جاتا ہے علامہ اقبال کی زندگی پہ مضمون لکھیں یا سرکار کی زندگی، کسی چیز کو گر احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے. مضمون ضمن میں لینا. ٹھیک ہے. ہم کسی کے کردار، افکار کے بارے میں لکھتے ہیں اور اس کی شخصیت، آپ کو کہا جاتا ہے علامہ اقبال کی زندگی پہ مضمون لکھیں یا سرکار کی زندگی پہ لکھیں. تو ہم پوری سرکار کے لیے جب مضمون لکھتے ہیں تو ہم ضمن کرتے ہیں، ان کی زندگی کا احاطہ کر لیتے ہیں اور ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں. اس کو مضمون کہا جاتا ہے. خط، دو لوگوں کے درمیان تحریری رابطہ خط کہلاتا ہے. خاکہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں بچپن میں آپ لوگوں کے اسکولوں میں خاکے کروائے جاتے تھے. ٹھیک ہے جی. آپ لوگوں کے بچپن میں اسکولوں میں خاکے کی تھے، یار آپ میجر عزیز بھٹی کا خاکہ بنا لیں، یا یوم آزادی کی تقریب بھی ہوتی تھی وہاں پہ خاکہ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو وہ بھی بیسیکلی کردار کی مدد سے کسی کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں کچھ کر کے دکھانے کو خاکہ کہتے ہیں. آپ بیتی.
آپ بیتی جو آپ پر بیتی. کوئی بڑا احمد سلمان بڑا پیارا شعر لکھتا ہے, جو خود پہ گزرے تھے رنج سارے, جو ہم پہ گزرے تو لوگ سمجھے, جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے. وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا, وہ اس کے بچے جو شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے. ٹھیک ہے جی. اس کچی سی عمر والی کی فلسفوں کو جب کوئی نہ سمجھا تو لوگ سمجھے, جب اس کے کمرے سے لاش نکلی خطوط نکلے تو لوگ سمجھے. سمجھ آ گئی؟ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے, آپ بیتی جو آپ پر بیتتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور سوانح آپ نے پڑھا ہوگا, سوانح عمری, کسی کی زندگی کے بارے میں ہم سوانح لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یا آپ نے دیکھا ہوگا جی, جو لوگ بڑے لوگ گزر جاتے ہیں. Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.